السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما آمین۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم۔ جناب صدر اسٹیج پہ تشریف فرما باوقار معزز علماء کرام، میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں اور پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بات ہے، سلام کا جواب دینا ضروری ہے، سلام کا جواب دینے میں بخیلی نہ کریں۔ میں پھر ایک بار آپ کو سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ کئی سال سے میں جامعہ اصلاح المومنین و کلیہ ام حبیبہ للبنات میں تشریف لا رہا ہوں، اور میں اراکین کے صدر محترم، سیکریٹری صاحب اور صدر مدرس فضیلت الشیخ عبد الرحمن فیضی صاحب کا اور تمام اساتذہ کرام کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں
کہ ان کا پیار مجھے یہاں تک آنے میں مجبور کر دیتا ہے، اور میں ان کے کہنے پر، ان کی دعوت پر لبیک کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ابھی میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ہی قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس قرآن کے محافظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تو کس طرح سے اللہ قرآن کا محافظ ہے۔ آئیے میں بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے انسان کو چنا، انسان کے دل کو چنا، اور جو بچہ، جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور حفظ کرتا ہے، اور پورے 30 پارے جب وہ حفظ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے میں یہ پورے قرآن کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت خود ذمہ لیے، اور اس طرح سے قرآن کی حفاظت کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی طرح دین کی حفاظت علماء کرام کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ آج علماء کرام نہیں ہوتے تو آج جو دین ہمیں نصیب ہے وہ ہمیں نہیں ملتی۔ آج دین زندہ ہے علماء کرام کی وجہ سے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے علماء کرام کی قدر کریں اور ان کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھا اور اس کو سکھایا۔ تو کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ خود بہترین شخص بنے اللہ اور اللہ کے رسول کی نظروں میں؟ کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے بچے اور بچیاں بہترین شخص بنے اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں؟ لہذا قرآن کی حفاظت اسی شرط پہ ہے جب آپ اپنے بچے کو حافظ بنائیں گے اور قرآن کی حفظ کرنے کے لیے مدارس میں بھیجیں گے، اور دینی تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ غور کیجئے گا، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، اور جو کام فرض ہے اگر اس کام کو نہیں کیا، فرض کام کو، تو ہم گناہگار ہو جائیں گے۔ لہذا اگر ہم علم حاصل نہیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم گناہگار ہیں۔ یہ میری زبان نہیں ہے، جیسا کہ علماء کرام فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح بچے اور بچیوں کو بھی علم حاصل کرنے کے لیے آپ مدارس میں بھیجیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تعلیم اور تربیت دو الگ چیز ہے۔ سب سے پہلے گھر میں تربیت دی جائے بچوں کو، اور اس کے بعد تعلیم دی جائے، تو بچے تربیت کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور جو صرف تعلیم حاصل کرتا ہے اور تربیت حاصل نہیں کرتا ہے تو اس کے کہیں نہ کہیں اس میں کمی رہتی ہے۔ لہذا ماں اور بہنوں سے کہوں گا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ تربیت سکھانے کی کوشش کریں، اور خود بھی قاعدے سے رہیں۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کریں، تاکہ بچے جھوٹ بولیں گے دیکھ کر کے۔ بچے وہی کرتے ہیں جو والدین کرتے ہیں، بچے نقل اتارنے میں بہت تیز ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح سے رہیں کہ ہمارے بچے غلط چیزوں میں نہ پڑے، ہمارے غلط عادتوں سے وہ خود
غلط میں مبتلا نہ ہو، اس لیے ہمیں خود پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے کہا کہ علم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں پہ فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، سبوں پہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ بغیر علم حاصل کیے رہ نہیں سکتے ہیں۔ آپ نماز پڑھنا چاہیں گے، نماز قائم کرنا چاہیں گے، صلاۃ قائم کرنا چاہیں گے، تو آپ جب تک علم آپ کے اندر نہیں ہے، جب تک آپ تعلیم حاصل نہیں کریں گے، اب تک آپ علم حاصل نہیں کریں گے تو آپ نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اس لیے علم حاصل کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ جب تک آپ زندہ ہیں تب تک آپ پر فرض ہے کہ آپ علم حاصل کریں۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ میرے باپ نے مجھے پڑھایا نہیں، میں کیا کروں، میں ان پڑھ ہوں، میں جاہل ہوں۔ نہیں، غلط ہے، یہ باپ کے اوپر الزام ہے۔ باپ نے پڑھایا مانتا ہوں میں، لیکن آپ تو آپ عقل مند ہو گئے، ہوش مند ہو گئے، اب تو آپ کو علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ اپنے والدین کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بوڑھے ہو گئے، اب ہمارا عمر کیا ہے جو ہم پڑھیں گے؟ نہیں، پڑھنے کا کوئی وقت نہیں ہے۔ آپ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن ایک افضل کتاب ہے، جانتے ہیں قرآن ایک عظیم کتاب ہے، اور قرآن سے ہم لوگ کوسوں دور ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنا بہت افضل ہے، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنا اور بھی زیادہ افضل ہے۔ اور جب تک ہم قرآن کا تلاوت کرنا نہیں سیکھیں گے اور اس کو ترجمے سے نہیں پڑھنا سیکھیں گے، تلاوت کرنا نہیں سیکھیں گے، تب تک ہم اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ کہ سارے بیماری کا علاج اس قرآن کے اندر میں ہے۔ اصلاح معاشرہ اگر ہے تو قرآن کے اندر ہے۔ آج ہم راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت کے ساتھ ہمیں علم سکھایا، اور آج جو ہے ہم کوسوں دور ہیں۔ معاشرہ ہمیں دیا، آج ہم معاشرے کو بگاڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے بچوں کو دینی و دنیاوی تعلیم سے آراستہ کریں۔ آپ کو ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں، مدارس کی اہمیت کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک بچہ جب اسکول جاتا ہے تو اس کا بیگ جو ہوتا ہے پیٹھ کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ بچہ جب اسکول جاتا ہے تو وہ بیگ اس کے پیٹھ کے اوپر ہوتا ہے، اور ایک بچہ اور بچی اگر مدرسہ جاتے ہیں تو ان کی کتابیں جو ہے ان کے سینے کے اوپر ہوتا ہے۔ اب یہ سوچ لیں کہ مدرسہ جانے والے بچوں کی کتابیں اس کے سینے پہ ہوتا ہے، اور اسکول جانے والے بچوں کی کتابیں اس کے پیٹھ کے اوپر ہوتا ہے۔ اور جو کتابیں پیٹھ کے اوپر ہوتا ہے، جو تعلیم اس طرح سے حاصل کی جاتی ہے وہ دنیا میں رہ جاتی ہے، وہ تعلیم وہ آخرت تک نہیں پہنچا پاتی ہے۔ اور یہ جو سینے پہ کتاب رکھ کر کے جو بچے اور بچیاں مدارس جاتے ہیں، یہ ان کی جو ہے آخر وقت تک، آخرت تک یہ پہنچانے کا ذریعہ ہے، آخرت تک یہ تعلیم جو ہے پہنچا دیتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے بچے اور بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دینی تعلیم دیں گے اور دنیاوی تعلیم نہیں دیں گے۔ جو بچہ پیٹھ پہ لے جا رہا ہے اور دنیا میں رہتا ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں تعلیم دیں گے۔ ہمیں دونوں ہی کی ضرورت ہے۔ ہمیں انجینئر چاہیے، ڈاکٹر چاہیے۔ پیٹھ پہ کتاب رکھ کر جانے والا بچہ وہ ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، وکیل بنتا ہے، بہت سارے ان کے اندر خوبیاں آتی ہیں، لیکن ان کے اندر دین نہیں رہتا ہے۔ اگر بچوں کو شروع سے دینی تعلیم دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم دی جائے تو دین کے ساتھ ساتھ وہ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے اگر ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے اور اس کے اندر دینی تعلیم بھی ہے تو وہ سچا اور ایماندار ڈاکٹر بنے گا، سچا اور ایماندار وکیل بنے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ کریں، دونوں طرح کی تعلیم دیں۔ آج ہم اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا، لیکن دونوں تعلیم ایک ہی تعلیم ہے۔ جو تعلیم نفع بخش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس تعلیم کو حاصل کیا کرو۔
تو یہ دونوں تعلیم ہمیں نفع بخش ہے، ایک جو ہے آخرت تک پہنچاتی ہے اور ایک جو ہے دنیا کے ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دینے کی کوشش کریں۔ اور ایک بات میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی ایک آیت سنانا چاہتا ہوں، سارے لوگ توجہ ہو جائیں، ہمارے بزرگ بھی، ہماری بہنیں بھی، ہماری مائیں بھی، ہمارے نوجوان بھی، ہمارے جو بچے پڑھ رہے ہیں اسکول میں، مدرسے میں، ان کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک آیت پڑھنے جا رہا ہوں، اس میں صفات ہے، کئی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے۔ اس آیت کو میں پڑھنے جا رہا ہوں اور وہ کتنے صفات ہیں وہ گن کر کے آپ کو بتانا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کتنی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اپنے علماء کرام کو۔ میں عالم نہیں ہوں، میں فاضل نہیں ہوں، میں مقرر نہیں ہوں، میں ایک ادنا سا خادم ہوں اور دینی اور دنیاوی تعلیم کے اوپر محنت کر رہا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ گاؤں کا ہر گھر کا بچہ اور بچی دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہو۔ میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ہر گاؤں میں ایک مکتب ہو، اور جہاں مکتب ہے اس مکتب کو مضبوط کیا جائے، اور جو مکتب ہو اس مکتب میں اچھی طرح سے تعلیم دی جائے، اس کا جو بنیاد ہے تعلیم کا جو بیس ہے اس کو مضبوط کیا جائے تاکہ بچے اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکے۔ تو آپ کے سامنے وہ آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں، یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی وہ میں بتا دیتا ہوں۔ ازواج مطہرات میں سے ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور وہ پوچھتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں کا ذکر قرآن میں ہے لیکن عورتوں کا ذکر نہیں ہے۔ سورہ نازل ہوا ہے بعد میں، لیکن عورتوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اور آپ جو ہے مردوں کو دین سکھاتے ہیں اور ہم عورتیں دین سیکھنے کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ایک جگہ معین کر لو اور وہاں میں دین سکھاؤں گا، اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو دین سکھانا شروع کیا، اور اسی دوران ایک آیت نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کیا کہ عورت اور مرد میرے نظر میں دونوں برابر ہیں، اور یہ آیت کریمہ جو ہے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 35 ہے۔ سورہ الاحزاب کے آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک و صفات ہے، چند صفات اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے، اور ان صفات کو آپ کو گننا ہے کہ کتنے صفات ہیں آپ کو بتانا ہے۔ میں جہاں ٹھہروں وہ سمجھ جائیے ایک صفات، پھر ٹھہروں دو صفات، اس طرح سے آپ کو صفات گننا ہے۔ آج میں دیکھنا چاہتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بتائیے کتنے صفات ہوئے؟ اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، یہ صفات نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ تو کتنے صفات ہوئے؟ کتنے صفات آپ لوگوں نے گنا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگوں نے گنا جو میں نے صفات گنوائے؟
توجہ کے ساتھ آپ لوگوں نے سنا ہی نہیں، پھر سے گنے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ کتنے ہوئے؟ ماشاءاللہ۔ تو توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں گے، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ 10 صفات کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ تو میں اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں، تفسیر علماء کرام بتا پائیں گے، اور میں ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ ان المسلمین والمسلمات، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، توجہ کے ساتھ میری ماں بہنیں بھی سنیں اور آپ تمام حضرات سنیں، اور اس کو کیچ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ عمل آپ کو کرنا ہے، یہ 10 صفات آپ کے اندر آنی چاہیے، تاکہ آپ اللہ نے جو انعامات کا وعدہ کیا ہے وہ آپ حاصل کر سکیں۔ تو ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے حکم کو مانے اور اس کے احکامات پر عمل کرے۔ والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں۔ مومن مرد اور مومن عورتیں کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت کرے، یعنی جو قرآن و سنت پہ عمل کرے، اسے مومن کہتے ہیں۔ اس کے اندر بہت گہرائی ہے، یہ علماء کرام بتائیں گے آپ کو۔ والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد، فرما برداری کرنے والی عورتیں۔ والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو سچ بولے گا مرد اور جو عورت سچ بولے گی اس کے لیے انعام ہے۔ آخر میں بتاتا ہوں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، ہر طرح سے صبر، آنکھوں کا صبر ہے، کانوں کا صبر ہے، زبان کا صبر ہے، اور اگر کوئی آپ کے اوپر آفت کر رہا ہو، آپ کو گالی دے رہا ہو، آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہو اور آپ نے صبر کیا، وہ بھی ایک صبر، یہ بہت بڑا صبر ہے، اور اس کا اجر بھی اللہ تبارک کو دیتے ہیں۔ تو صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، رکوع سجدہ کرنے والے مرد، رکوع سجدہ کرنے والی عورتیں۔ جو کچھ مانگنا ہے ہم مانگیں گے تو اللہ سے مانگیں گے، وہی ہمیں پورا کرنے والا ہے۔ والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والے عورتیں۔ سوچ لیجئے، زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا چاہیے، اللہ اس کا اجر، بہت بڑا اجر دیتے ہیں۔ اللہ بہت بڑا اجر دینے کا وعدہ کیا ہے جو صدقہ کرتے ہیں، جو خیرات دیتے ہیں ان کے لیے۔ تو صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں۔ والصائمین والصائمات، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں۔
اب آپ دیکھ لیجئے، تیار ہو جائیے، آپ کے پاس آپ کا مہمان چلا آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، سبوں کو روزہ رکھنا ہے۔ کیا بھائی آپ سبھی روزہ رکھیں گے؟ آواز نہیں آئی۔ روزہ رکھیں گے رمضان کا انشاءاللہ؟ جی ماشاءاللہ۔ تو روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اب یہاں ایک بہت بڑی بات ہے، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والیاں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اب آ گیا میرے بھائی، یہ 10 صفات اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بتا دیے، اور یہ 10 صفات جن کے اندر پایا جائے گا، جس شخص کے اندر پایا جائے گا، جس کے اندر یہ 10 صفات پائے جائیں گے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ وہ کیا انعام ہے؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان کے لیے میں نے وسیع مغفرت، تمام گناہوں کو میں معاف کر دوں گا، اللہ کا وعدہ ہے، اس کے لیے وسیع مغفرت اور اجر عظیم عطا فرمایا ہے۔ اب سوچ لیجئے کہ کتنا بڑا انعام ہے، اور وہ اجر عظیم کیا ہے؟ یہ 10 صفات اگر ہمارے اندر پایا جاتا ہے تو ہمارا جنت رکھا ہوا ہے، ہمیں جنت ملے گی۔ لہذا میں یہی کہنا چاہوں گا آپ تمام حضرات کو، آج جو یہ سن لیا ہے آپ نے، اس پہ غور کیجئے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ اور یہ میں بتا دیتا ہوں، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 35 سے آپ کے گھر میں اگر قرآن کریم ہے تو آپ ترجمہ والی قرآن کو دیکھ کر کے اس کو پڑھ لیجئے، یاد کر لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ اور وہی پھر میں یہ کہوں گا کہ اپنے بزرگوں سے کہ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ النس میں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی پاکی بیان کیجئے اور مغفرت کی دعائیں کیجئے۔ اللہ کے رسول کی کیا ضرورت ہے کہ ان کو مغفرت کی دعائیں کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ میرے بھائیوں، جب ہمارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اور یہاں آپ اور ہم بھولے ہوئے ہیں، ہم جو ہے اپنے پلیٹ فارم سے ہٹے ہوئے ہیں اور اپنے رب کو منانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کی توبہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا میں کہوں گا، مبارک مہینہ آ رہا ہے رمضان کا، رمضان کی تیاری کے لیے ابھی سے توبہ استغفار کا ذکر کرے، اللہ کے آگے گر گرائے، اللہ کے آگے روئے، اللہ کے آگے توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، میرا وقت ہو گیا، اور بس میں یہی چاہوں گا کہ اللہ آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، اللہ آپ کو اپنے بچوں کو علم سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا عن الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔